السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تفسیر قرآن کے اس مبارک سلسلے کے ذریعہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی جا رہی ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہاں تک اپنی بات گزشتہ درس میں مکمل ہو چکی۔ اب اس مبارک سورت کی جو سب سے آخری آیت ہے، یا اس کو کہا جائے کہ اس مبارک سورت کا جو سب سے آخری حصہ ہے، وہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کا جو گمراہ ہونے والے ہیں، بھٹک جانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا بھی اور اس مبارک سورت کے اس حصے کا بھی صراط مستقیم سے تعلق ہے۔ صراط مستقیم اپنے معنی میں خود واضح ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس کو قید لگا دی، مقید کر دی کہ کہیں کوئی باطل پرست باطل کو صراط مستقیم نہ ثابت کر سکے، اس قید سے کہ ان لوگوں کا راستہ جس پر انبیاء چلے، صدیقین چلے ہیں، شہداء چلے ہیں، صالحین چلے ہیں۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کی طوفان بدتمیزی کہیے، شرک اور بدعت کے تعلق سے اس وقت بالکل زوروں پر ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، کیا کیا اس مہینے میں کرتے ہیں، کس طرح سے صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، اور کیسی کیسی بدعتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کیا نبیوں نے کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء نے یہ نہیں کیا ہے، شہداء نے یہ نہیں کیا ہے، سلف صالحین صحابہ نے نہیں کیا ہے۔ آپ کو سمجھ جانا یہ صراط مستقیم نہیں ہے، تو اللہ نے قید لگا دی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اس صراط مستقیم کی وضاحت کی کہ وہ راستہ نہیں، یا ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو قوموں کا تذکرہ کر کے دو قسم کی صفت سے ہمیں باز رہنے کی تلقین کی۔ ہاں، وہ دو قوم کون ہیں؟ یہود اور نصارہ۔ یہود کی خاص صفت کیا ہے؟ یہود کی خاص صفت یہ ہے کہ یہ علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، اور علم ہونے کے بعد اس میں تحریف اور تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے تھے، حق آنے کے باوجود بھی اس سے انحراف کرتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کا تذکرہ کر کے ہمیں اس بات سے ڈرا دیا کہ یہودیوں کی صفت سے متصف مت ہونا، علم ہونے کے باوجود حق سے انحراف، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ کہیں تم پر بھی اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے، اگر ایسا کرو گے تو تم پر بھی اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا۔ آج یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بالکل کھلی کتاب ہے،
ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک. صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اس سے تو کوئی بھٹکے گا جس کو برباد ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث محرم کے بارے میں ارے 10 اور 20 اور 50 حدیثیں موجود ہیں. صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں. میرے بھائیوں، محرم کے پہلے عشرے میں یہ جو تم بدعتوں کی محفلیں لگاتے ہو اور اعمال انجام دیتے ہو، جاؤ ڈھونڈو ان حدیثوں میں کہیں ملتا ہے. کتنا واضح ہے، حق بالکل صاف ہے، مگر حق مان کر بھی عمل نہیں کرتے ہمارے بھائی. یہ مغضوب علیہم کی صفت ہے. اور دوسری صفت ہے والضالین، راستے سے بھٹک جانا. نصارہ لا علمی اور جہالت اور دین کو نہ سیکھنے کی وجہ سے اور دین کی تعلیم سے دور رہنے کی وجہ سے وہ راستے سے بھٹک گئے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم دینی تعلیم حاصل نہ کرو اور دینی علوم سے دوری اختیار کرو اور اس کے بعد لا علمی نہ جاننے کی وجہ سے راستے سے بھٹک جاؤ. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. حق کو سیکھو اور جو سیکھو اس پر عمل کرو. یہ دو چیز اللہ تعالیٰ ہم کو سکھانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مزید وضاحت کر دی اور مزید اس سے ہمیں پہچاننے کے لیے اللہ نے یہاں پر جو ہے بات بیان کر دی کہ مغضوب علیہم یہودیوں کا راستہ نہیں چاہیے اور نصرانیوں کا راستہ نہیں چاہیے. یہودی جو علم کے باوجود برباد ہوئے اور نصرانی جو علم نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہوئے، ان دونوں کا راستہ نہیں چاہیے. دونوں کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے. یہاں پر مبارک صورت ختم ہو جاتی ہے. اب اس صورت کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے. آمین کا معنی استجب یا رب، اے اللہ تو قبول فرما لے. یہ آمین کہنے کی بڑی تاکید ہے، بالخصوص جب آدمی نماز میں ہو اور امام تلاوت کرے یا آدمی خود تلاوت کرے تو سورہ فاتحہ جب ختم ہو تو آمین کہنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کانا یجہر بہا ویمد بہا صوتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین جہری نمازوں میں بلند آواز سے کہتے تھے اور اپنی آواز کو ذرا کھینچتے تھے. دو صفت ہے آمین کہنے کی، ایک تو بلند آواز سے کہنا اور ایک کھینچنا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام نے جب سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی تو وہ آہستہ سے آمین کہہ دے. نہیں، وہ کہے آمین، لوگ سنیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے تھے، پیچھے جو قریب لوگ رہتے تھے وہ سن لیا کرتے تھے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آمین کہتے تھے یہاں تک کہ مسجد گونج جاتی تھی. آمین کہنے کی تاکید ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین کہو، اس لیے کہ آمین کہنے سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا. صحیح مسلم کی روایت. تو آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے جہری نمازوں میں. ہاں، سری نمازوں میں سرن یعنی آہستہ کہنا چاہیے. اور دوسری صفت کیا ہے کہ ذرا کھینچ کر کے کہنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ سورہ فاتحہ ختم ہوئے آمین، ایسا نہیں کہنا چاہیے. آمین اس کو بہت زیادہ بھی نہیں کھینچنا چاہیے اور ایک دم فٹ سے نہیں کہہ دینا چاہیے. آمین ایسا نہیں کہنا چاہیے. آمین کانا یجہر بہا ویمد بہا صوتہ. آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے بیچ میں یہ بڑا تنازع بنا ہوا ہے کہ آمین زور سے کہنا چاہیے کہ آہستہ سے کہنا چاہیے. حالانکہ کوئی تنازع کی چیز نہیں، کوئی تنازع کی چیز نہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی کانا یجہر بہا ویمد بہا صوتہ، کہ جہر کرتے تھے، تو اب پھر کوئی تنازع رہ جاتا ہے؟ تنازع اس وقت رہتا ہے میرے بھائیوں، اختلاف اس وقت رہتا ہے میرے بھائیوں کہ جب انسان کے پاس حدیث نہ پہنچے، انسان کے پاس دلیل نہ پہنچے تو اس سے بڑی بھی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن حدیث آ جائے اور ہمارا اور آپ کا تنازع ختم نہ ہو، یہاں کچھ تو گڑبڑ ہو رہا ہے. چاہے میں گڑبڑ کر رہا ہوں، چاہے آپ گڑبڑ کر رہے ہو، حدیث کے آنے کے باوجود ہم دو میں سے کوئی ایک ہے جو حدیث کو نہیں مان رہا ہے، حدیث کی تعویل کر رہا ہے، حدیث کا غلط معنی بتا رہا ہے. اس لیے تنازع پیدا ہو گیا، اختلاف پیدا ہو گیا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بالکل واضح ہیں. اصل مسئلہ اللہ رحم کرے ہم لوگوں پر
امت محمدیہ پر، ہم سب لوگوں پر، کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہے، اور وہ آزمائش ہے 4 ائمہ کرام رحمہم اللہ کی تقلید جمود کا۔ ایسے جو ہے کیا نام ہے لوگ جو ہے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جو بالکل امام کی تقلید کو واجب اور فرض سمجھتے ہیں اور ذرہ برابر اس سے ہٹنے کے لیے تیار۔ اب کہیں امام سے کسی مسئلے میں غلطی ہو گئی، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، امام تو وہاں پر ثواب کے مستحق ہے، لیکن ہمارے بھائیوں نے اس غلطی کو بھی لے کر کے بیٹھ گئے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں غلطی آئی ہے تو آمین زور سے کہنا چاہیے، آمین ذرا کھینچ کر کے کہنا چاہیے۔ آمین یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اس کے بعد کہنا چاہیے۔ اور ایک بات اور دھیان میں رہے میرے بھائیوں، کہ آمین کہنے کا ایک طریقہ، ایک ادب یہ بھی سکھایا گیا ہے جس پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ امام آمین کہتا ہے اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد، اور جو آمین کہے گا اس طرح سے کہ فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دی جائیں گے۔ تو آمین کب کہنا ہے ہمیں امام کے آمین کے ساتھ کہنا ہے، بعد میں نہیں کہنا ہے۔ سورہ فاتحہ تو ہمیں امام کے بعد میں پڑھتے پڑھتے آنا ہے، ساتھ میں نہیں پڑھنا ہے، لیکن آمین ہمیں ساتھ میں کہنا ہے۔ اسی وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جب جو ہے کیا نام ہے ہماری آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے گی، ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دی جائے گی۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے امام کو بھی آمین کہنا ہے۔ بعض مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ امام آمین نہیں کہتا ہے، امام نے والضالین کہہ دی خاموش بیٹھ جاتا ہے، نہیں، امام کو بھی آمین کہنا ہے۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا اذا امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تو تم کہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام کے آمین کے ساتھ کہنا ہے ہمیں، تو یہ آمین کے تعلق سے ہے۔ اور آخری بات جو آمین کے تعلق سے کہوں کہ آمین سورہ فاتحہ کے بعد تو کہنا ضرور ہے، لیکن آمین سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا بھی حصہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو قرآن مصحف ہمارے سامنے مطبوع ہے، اس سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین تو ہم کہتے ہیں، لیکن وہاں آمین لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن آمین سورہ فاتحہ کی آیت کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ ہمارا بھائی سمجھ لے کہ آمین جو ہے سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ آمین کہنا ہے مگر سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کو قرآن میں لکھنا سورہ فاتحہ کے بعد جائز بھی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کیا ہے، لکھا بھی نہیں گیا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم نے جو پڑھا ہے اس کو پڑھنے، سننے، کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔